بات اصل میں جب محبوب دور ہو جائے تو محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیوں بار بار دیکھنے حضرت ابو بکر حضرت ابو ہریرہ حضور کو بار بار دیکھتے مجلس میں بیٹھے رہتے. ایک دن حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ انظر فی الغب تزد. ابو ہریرہ دیر سے آ کر دیکھا کرو محبت بڑھے گی. یہ اصول ہے جی. اس سے محبت کیا ہے؟ جنی دیر بندہ گھر میں ہوتا ہے نا کوئی نہیں پوچھتا. جدوں باہر دے ملک تو جانا تو ٹیلی فون کا بھی انتظار ہوتا ہے. یار ٹیلی فون سے تو کرنا ہی کرنا ہے تو ویڈیو کال سے نہیں بدل دینا. تو جوں جوں محبوب سے دوری ہوتی ہے نا پھر محبت اور غلبہ کرتی ہے. حضور نے اصول دے دیا ابو ہریرہ کو دیر سے ملا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے. ضد حباً. صحابہ کرام کی حالت پھر کیا تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے چلے گئے. اگر پوچھنا ہے تو بلال سے پوچھیں ان کی کیفیت کیا تھی جن کے لیے ساری کائنات انہوں نے اللہ اکبر مدینہ منورہ سے دوڑتے تھے. پھر دوڑتے دوڑتے ان کے شام چلے گئے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا اب مجھے یہاں رہنے میں بہت پریشانی ہے. پہلے میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا نا حضور کا دیدار ہو جاتا. اب مجھے پیار بڑھ جاتا ہے محبت. صحابہ کرام کی کیا حالت تھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب صحابہ پتہ کیا کرتے حضور کے استعمال کی چیزوں کو تلاش کرتے. ایک دن پتہ چلا ایک صحابی کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ ہے. وہ لکڑی کا پیالہ وہ ہے جس کے ساتھ حضور پانی. تو صحابہ ان کے گھر جمع ہو گئے. صحابہ ان کے گھر جمع ہو گئے. تمہارے پاس لکڑی کا پیالہ ہے جس کے ساتھ حضور کے ہونٹ لگے ہیں اس کی زیارت کرا دو. اس میں تم سے تلاش کیا جاتا ہے. مشکات شریف کا آخری باب ہے فضائل هذه الامہ. اس میں ایک حدیث پاک ہے ابو جمعہ سے. ابو جمعہ یہ تابعی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ایک دن جمع ہوئے تو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بیٹھے ہیں. تو ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں حدثنا حدیثاً سمعتہ من رسول اللہ. کیا پیار. تابعین کہتے تھے صحابہ سے کہ وہ حدیث جو تم نے اپنے کانوں سے حضور سے سنی ہے نا ہمیں بھی سنا. تو یہ عجیب کیفیت ہوتی تھی کیونکہ صحابہ نے دیکھا تھا تابعین نے تابعین کے لیے کوئی کیفیت نہیں تھی کیونکہ انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا. اس لیے ان کی خواہش کیا ہوتی تھی صحابہ کرام کی دعوت کرتے ان کو بلندی پر بٹھاتے سارے تابعین اکٹھے ہو جاتے تو ان سے کہتے حدثنا حدیثا سمعتہ من رسول اللہ. ہمیں وہ حدیث بیان کرو اور کیفیت بیان کرو کہ ہمارے آقا آپ کو کیسے حدیث سنایا کرتے تھے. تو یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ پھر محبوب کی کوئی نہ کوئی بات سنی جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ جیسے آج صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو ہم سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرنے حضور سے پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہم سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں اے میرے صحابہ سنو تم نے تو بار بار مجھے دیکھا چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا سورج پلٹتے دیکھا میری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھا پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا درختوں کو چل کر آتے دیکھا پہاڑوں کو وجد کرتے ہوئے دیکھا. تمہاری محبت تو کوئی
عجیب نہیں ہے. کیا ہماری محبت تو کوئی عجیب نہیں ہے. اسی باب کے اندر مشکات میں یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ بہت والے لوگ ہوں گے انہوں نے مجھے دیکھا، ان کے سامنے میری کوئی کیفیت نہیں، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کی محبت میرے ساتھ کتنی ہوگی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی. کیا؟ ہر ایک کی خواہش ہوگی. تم تو دیکھ رہے ہو نا، تمہاری تو آنکھیں بھری ہیں، دل بھرے ہیں. وہ ایسے میرے ہوں گے محب اور عاشق سچے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، اور ان کی خواہش تمنا کیا ہوگی؟ ہمارا مال بھی لے لو، گھر بار لے لو، وطن لے لو، زمینیں لے لو، سونا چاندی لے لو، درہم دنانیر لے لو، ہمیں بھی خرید لو، ایک دیدار ہو جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیدار ہو جائے ہمیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، فرمایا محمود ان لوگوں سے کہہ دو قل ان کان آباؤکم وابناؤکم. حضور کی محبت کتنی قیمتی. حضور نے خود نہیں فرمایا، تو عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا اور میں نے مجھ سے کتنا پیار ہے تو ہر چیز سے زیادہ، لیکن یہ جو جان ہے نا اس سے زیادہ نہیں. حضور نے فرمایا ابھی تو پھر تو مومن. عمر فاروق سے فرمایا ہمارے لیے ورنہ سب کچھ قربان کر بیٹھے ہیں سمجھانے کے لیے کہ یہاں تک ساری کائنات سے بھی زیادہ محبت ہو، جان سے نہ ہو پھر بھی بندہ مومن. ایمان کیا ہے؟ حضور کی محبت اور عشق کا نام. عشق محبت کی انتہا کو کہتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں نا، جو وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت عشق کی انتہا تک کرتے ہیں. اور ہم اللہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت پہلے ہے یا بعد میں؟ ابھی میں ہر چیز پہلے حضور کی محبت ہے، یہ یاد رکھنا. اطاعت بھی پہلے ہے، محبت بھی پہلے ہے، حکم ماننا بھی پہلے ہے. حضور کی زبان ہی کا نام قرآن ہے. ہر چیز پہلے ہے. حضور کی محبت پہلے ہے، پھر اللہ کی محبت. یہ یاد رکھیں. اور یاد رکھیں دوسری بات، اگر کوئی بندہ ڈائریکٹ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو مجھے نہیں چاہیے، لیکن محبت مجھے اس رستے ان کنتم تحبون اللہ. اللہ فرماتا ہے پیار جب ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے آنکھیں عطا کی، کان عطا کی، ہاتھ پاؤں عطا کیا، دنیا کی ساری نعمتیں مان لی ہے نا، یہ کہ وہ ہمارا خالق مالک منعم حقیقی وہی ہے. جب یہ مان لی اس سے محبت ہوگی کہ نہیں؟ اب ماننے کے بعد یار پہلے کی تو بات ہی نہیں ہے، چاہے وہ فطرتاً مانے، عقلاً مانے یا شرعاً. تین ہی طریقے ہیں، فطرت کے ساتھ مانے یا عقل کے ساتھ مانے یا شرعاً مانے. اب مان گیا کہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا سب کچھ وہی ہے، تو اب اللہ فرماتا ہے عقل کے ذریعے آیا ہے، فطرت کے ذریعے آیا ہے، کسی اور رستے سے، اگر تو کسی اور نبی کے رستے سے آیا. یاد رکھ، عیسائی اللہ سے پیار کرے، اللہ فرماتے نہیں چاہیے. چل اس زمانے میں کیا حضور کے آنے سے پہلے وہ اور سیدھا رستہ تھا. اب تو فرمائیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. اللہ فرماتا ہے آج کے سارے یہودی، آج کے سارے عیسائی، آج کے سارے مشرک جہنمی ہیں، برے ہیں. اس لیے آج کوئی عیسائی دعویٰ کرے مجھے اللہ سے پیار ہے، اللہ فرماتا ہے دعویٰ ہو جائے مجھے تیرے پیار کی. یہودی کہے اللہ مجھے تم سے تورات میں پڑھا ہے میں نے، تو مجھے پیارا ہے. اللہ کیا فرمائے گا؟ میرے محبوب کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟
وہ ایک وقت تھا گزر گیا، ایک شریعت کی بدل گئی. آج جو ہے من یبتغی غیر الاسلام، اللہ کا فرمان ہے من یبتغی، قرآن میں من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. فرمایا کوئی بندہ آج میری بارگاہ میں آئے اور میرے محبوب کے رستے سے ہٹ کر آئے، میں نہیں مانوں گا اور آخرت میں ذلیل بھی کر دوں. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. کیوں؟ اس وقت یہ مجھے اس لیے پیارے تھے کہ یہ میرے محبوب کا اعلان کر رہے تھے. انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اب بس ایک ہی رستہ ہے. وہ کون سا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، محبوب آپ اعلان کرے فتبعونی. رستہ سیدھا اللہ تک جانے والا کیا ہے؟ میری غلامی، میری اتباع، میرے فرمان پر عمل کر کے، مجھ سے پیار کر کے، مجھ سے محبت کرو گے تو پھر دیکھنا اللہ یہ نہیں کہ تمہاری اس اتباع کو قبول کر لے گا، نہیں، یحببکم اللہ، کیونکہ اللہ کے محبوب سے تمہیں پیار ہے، اب تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ. عشق و محبت، 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 عشق و محبت. حضرات محترم، الحمدللہ اتنی ہی باتیں ہیں حضور کی محبت میں. آخر میں صرف ایک حدیث پاک. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ محبت کیا فائدہ دیتی ہے؟ کیا نماز، روزہ، حج، زکات بڑی چیزیں ہیں. کیا اگر محبت کے ساتھ یہ اتباع ہے تو پھر اللہ کو یحببکم اللہ، وعدہ یغفر لکم ذنوبکم، غلطیاں گناہیاں سب معاف ہو جائیں گے. شرط کیا ہے؟ یہ رستہ اختیار کرو، پھر یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے سارے گناہ بھی بخش دوں گا. میرے محبوب کی غلامی میں آ. وہ ایک بات رہ گئی، حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کی نسبت دیکھی. حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ابلیس کا ایک کرین ہے، ہمزاد ہے، ایک جن ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے. حضور نے فرمایا میرے ساتھ بھی. کیا؟ پھر خیال آنا کہ وہ تو ابلیس کا بچہ ہے، وہ تو جن کا بچہ ہے، وہ تو ہمزاد ہے، وہ تو ہر ایک کو برائی کا یا رسول اللہ، اور آپ کو بھی برائی کا حکم دیتا ہے. معاذ اللہ. اصل دلیل کیا تھی کہ حضور جیسا کائنات میں، بلکہ جو حضور کا نسبت والا ہو جائے اس جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ جو میرا ہمزاد، میرا کریم، میرا جن ہے نا، جو میرے ساتھ، فطرت تو ہے، فطرت میں تبدیلی نہیں ہے، تو فطرت ہے، وہ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن سبحان اللہ چونکہ میرے ساتھ ہے وہ مسلمانوں کو کسی کو برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اب تو وہ میری اطاعت میں ہے، مجھے وہ کبھی بھی برائی کا نہیں، میرے ساتھ میں بھی نیکی کا حکم کرتا ہوں، وہ بھی نیکی کا حکم کرتا ہے. علماء فرماتے ہیں سنو یار، ایک جن ہو کر، ایک کافر ہو کر، ایک ابلیس کا بچہ ہو کر اسے حضور کی معیت حاصل ہوئی، اس جیسا تو کوئی کریم نہیں ہو سکتا، اس جیسا تو کوئی، تو حضور جیسا کون ہو سکتا ہے؟ نعت کا شعر ہے نا، حضور کے بلال جیسا کوئی
کوئی نہیں ہو سکتا حضور جیسا، حقیقت ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ ایک سوال اب کرو، مدد صاحب قیامت کب آئے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنا بڑا سوال ہے، لوگ تو قیامت سے ڈرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایمان والوں کی صفتیں بیان کی۔ اللہ فرماتا ہے یہ کافر کہتے ہیں کب آئے گی قیامت، اور ایمان والے تو ڈرتے ہیں، وہ اسی بات ہی نہیں کرتے۔ 25 میں بارے میں اللہ فرماتا ہے ایمان والے تو ڈرتے ہیں، قیامت کا پوچھیں، ہمارے پاس تو کوئی تیاری ہی نہیں۔ اس سے بھی حضور نے یہی سوال کیا، حضرت کی یا رسول اللہ متی الساعۃ، پوچھنے آیا ہوں قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا ما عدت لها، اے میرے غلام کوئی تیاری ہے؟ اتنا بڑا سوال ہے، قیامت سے لوگ ڈر رہے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتا ہے تو غنی اظہر دوالم من فقیر، رود محشر ادھر ہائے من قدیر، گر تمی بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ۔ اللہ اکبر، تو سب ڈر رہے ہیں، سب قیامت سے ڈر رہے ہیں۔ فرمایا ما طلحہ، اے میرے غلام صحابی اتنا بڑا سوال کر دیا، کوئی تیاری؟ صحابہ کی ہر بات ہمارے لیے کیا، مشقتیں، ان کو جو سزائیں ہوئی نا، ان کو جو سزائیں ہوئی۔ کل میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، ہمارے مدینہ میں نا احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی تو حضور سے بڑا پیار کرتے، کتنا پیار کرتے، حضور کو کوشش کرتے کہ حضور خوش ہو جاتے، مسکرا دیں۔ اور ان کا عمل کیا تھا؟ کبھی ادھر سے گزرتے، کبھی ادھر سے گزرتے، کبھی کوئی ایسی بات کہہ جاتے جو انسانی فطرت میں کسی کو خوش کرنے کی ہوتی ہے۔ عام طور پر پتہ کیا کرتے؟ صبح صبح نکلتے، سبزی منڈی چلے جاتے، فروٹ منڈی چلے جاتے، غلہ منڈی چلے جاتے، وہاں جو عمدہ سے عمدہ کوئی چیز نئی آتی، نیا پھل آتا، دکاندار سے کہتے یار میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، 1 کلو یا آدھا کلو یا 1 پاؤ یہ چیز مجھے دے دو، جب میرے پاس پیسے ہوں گے پھر تمہیں دے دوں گا۔ وہ جا کر وہ چیز لے آتے، عمدہ کھجوریں ابھی جو تازہ پک کر آئی، عمدہ یہ انگور، یہ 2 ہی چیزیں تھیں زیادہ مدینہ منورہ میں، وہ لاتے اور حضور بیٹھے ہوتے، عرض کی یا رسول اللہ کھائیے۔ یہ بھی ایک طریقہ۔ یا رسول اللہ بس خرید کے لاؤں منڈی سے گزر رہا تھا، بڑی ہی عمدہ، میں نے کہا لوگ بعد میں کھائیں، میرے آقا پیار پہ ایک صورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا یہ بندہ مجھ سے پیار، آگے چل کر دیکھیے ان کا پیار کیسا ہے۔ حضور نے گواہی دی، ان کی محبت کی حضور نے گواہی دی۔ حضور تناول فرماتے، بچوں کو کھلاتے، جو بھی حاضرین ہوتے ہیں ان کو کھلاتے۔ وہ اب کیا کرتے جب 10 دن 5 دن گزر جاتے ہیں نا تو اس آدمی کا بازو پکڑتے جن سے خریدی ہوتی، اس کو پکڑ کر حضور کی خدمت میں لے آتے اور بٹھاتے، عرض کرتے یا رسول اللہ وہ فلاں دن گزر نہیں آپ نے خریدی، ان سے میں نے خریدی تھی تو یہ پیسے مانگتے ہیں تو ان کو پیسے دیتے ہیں۔ اصل مقصد کیا؟ خوش کرنا۔ حضور بھی مسکراتے، فرمائی جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو تو نے ادھار کیوں خریدی؟ عرض کی یا رسول اللہ میری نیت تھی کہ آپ سب سے پہلے کھائیں، مجھے پتا ہے آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے لیکن کائنات کے خزانے تو سارے آپ ہی ہیں۔ وہ مسکرا اور خوش رکھنے کی۔ اب ہوا کیا؟ آزاد آدمی تھے، جب نماز روزے سے ہٹ کر بھی کوئی محبت کا معاملہ، اتنے آزاد تھے کہ جاتے جاتے جہاں کوئی شراب مدینہ منورہ کی گلیوں میں ملتے نا وہ بھی پی جاتے۔ عرض کی جاتی ہے یہ آپ کا عجیب بندہ ہے، اس نے شراب کی، بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، شراب ثابت بھی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے شریعت کا عمل پورا کرو، اس کو 80 کوڑے یاد رکھ۔ کوڑا مارنا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مار دیا جائے، کوڑے کا مطلب ہوتا ہے اعلانیہ سزا دینا تاکہ اسے دیکھ کر دوسروں کو 80
80 کوڑے مارے تھے۔ اب پھر دوسرے دن گئے منڈی میں، کوئی چیز لے کے آ رہی ہے، کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے پھر شراب پی۔ تیسری مرتبہ جب ہوا تو صحابہ کرام مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہیں، وہ بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے ہیں، یار یہ عجیب آدمی ہے، اپنے صحابی کے متعلق، یہ عجیب آدمی ہے، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ اس نے حد کر دی، اللہ اس پر لعنت کرے۔ اس صحابہ کی زبان سے جملہ نکل گیا، کیا؟ پلانیہ جرم، گناہ کبیرہ، شراب سے اللہ نے منع کیا۔ یہ جب جملہ صحابہ کہہ ہی رہے تھے کہ حضور باہر تشریف حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو، لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، فرمایا میرے صحابہ اس پر لعنت نہ بھیجو، اس کی غلطی کی وجہ سے وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ محبت ایک علیحدہ دل میں حصہ ہے، جیسے باقی معاملات کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہی۔ اس صحابی سے بھی حضور نے یہی پوچھا، معطلہ، میرے صحابی قیامت کا معاملہ پوچھ رہا ہے، کوئی تیاری ویاری ہے؟ یا رسول اللہ جو ہو سکتا ہے کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، نیکی بھی کرتا ہوں، لیکن قیامت کے دن کی جو میری تیاری ہے وہ کیا ہے؟ انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، اللہ سے بڑا پیار ہے۔ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ ہم سب کے لیے بہترین یہ جملہ ہے۔ حضور نے فرمایا المرء، سن پھر میرے غلام، المرء مع من احب، اگر تجھے آج مجھ سے اور اللہ سے پیار ہے، قیامت کا اصول پھر سن لے، پوری دنیا میں جو جس سے پیار کرے گا کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے، حضور کا ادب و احترام عطا فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں عطا فرمائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جن لوگوں نے یہ سارا اہتمام کیا، الحمدللہ ہمیشہ ہماری اس مسجد والے آپ کو پتہ ہے بڑا بڑا احترام اور بڑا بڑا اہتمام بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ساری لیکیج ہوئی تو پکڑی گئی، اللہ نہ کرے آج بھی کوئی ایسا ہو۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہے، بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی انتظامیہ کے قاری صاحب اور جو لوگ بھی دامیں دیرامیں صفن قدامیں اس مسجد کے اندر رہ کر، اس محلے میں رہ کر حضور کی آمد کی خوشی میں، حضور کی ولادت کی خوشی میں، جشن میلاد النبی کی خوشی میں، حضور کی محبت کی خوشی میں جو اہتمام کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا